السلام علیکم ویورز، امریکی صدر جو بائیڈن کے بارے میں بات کریں گے آج۔ جو بائیڈن کی زندگی کہانی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لچک اور استقامت میں سے ایک ہے۔ اسکرین ٹائم اور پنسلوانیا میں آجزانہ آغاز سے بائیڈن نے ذاتی سانحے اور سیاسی دھچکوں پر قابو پا لیا اور اپنے وقت کے سب سے زیادہ قابل احترام اور بااثر سیاستدانوں میں سے ایک بن گئے۔ جو بائیڈن کا ایک بہت اچھا کوٹ بھی ہے: مجھے مت بتاؤ کہ آپ کی قیمت کیا ہے، مجھے اپنا بجٹ دکھائیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں خوف پر امید، تقسیم پر اتحاد اور تاریکی پر روشنی کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ بائیڈن کی عوامی خدمت سے وابستگی چھوٹی عمر سے ہی عیاں تھی۔ اس نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر اور سائزکیپیلیا اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر 36 سال تک امریکی سینٹ میں خدمات انجام دینے کے لیے گئے، ڈیلاویئر کے لوگوں کی نمائندگی کرنے اور ان کے مسائل کے لیے لڑنے کی انتہا محنت کی۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران بائیڈن کو بہت سے چیلنجز اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1988 میں وہ صدر کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے سرکا کے الزامات کی وجہ سے سیاست کے میدان سے باہر ہو گئے۔ 2015 میں اس نے اپنے بیٹے کو دماغ کے کینسر سے کھو دیا۔ یہ ایک تباہ کن ذاتی نقصان ہے جس کے بارے میں اس نے کھل کر اور ایمانداری سے بات کی ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود بائیڈن ہمیشہ اپنی اقدار اور اصولوں پر قائم رہے۔ وہ محنت کش طبقے کے امریکیوں کے انتہائی وکیل رہے۔ انہوں نے معاشی ترقی اور ملازمتوں کی تخلیق کو فروغ دینے کے لیے پالیسیوں کو آگے بڑھایا۔ وہ سماجی انصاف اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق مسائل کے لیے ایک آواز کے وکیل بھی رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا ایک اچھا اور کوٹ ہے: ہم آج کے مسائل کو اس سوچ سے حل نہیں کر سکتے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ 2020 میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف صدر انتخاب لڑا اور نمایاں مخالف اور چیلنجوں کا سامنا کے باوجود وہ جیت کر ابھرے۔ ان کی جیت، ان کی لچک، عوامی خدمت، ان کے عزم عظیم تقسیم اور غیر یقینی صورتحال کے وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت کا ثبوت تھی۔ صدر کے طور پر جو بائیڈن نے اپنے عزم اور ہماری مدد کو دنیا کو درپیش سب سے اہم مسائل کو حل کرنے پر اپنی وجہ کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنا جاری رکھا۔ اس نے دکھایا کہ بڑے چیلنجوں کے باوجود